مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک جلیل القدر سورت، جسے سورۃ الانعام کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 142 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں سے خطاب فرمایا ہے اور ارشاد ہوا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں پروردگار عالم نے، کیونکہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے رزاق یا رازق۔ رازق کا معنی رزق پہنچانے والا، رزق عطا فرمانے والا۔ رزاق بہت اپنی ہر مخلوق کو اس کی حسب حالت رزق عطا فرمانے والا۔ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام رب بھی ہے۔ رب کا معنی بھی پالنے والا۔ ساری مخلوقات کا خالق اللہ ہے، اور اس نے مزاج کے اعتبار سے ہر مخلوق کو علیحدہ علیحدہ پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح مخلوقات میں ویریشن ہے، تنوع ہے، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، ایسے ہی ان کی عادات و اطوار بھی مختلف ہیں، اور ان کے رزق کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیدا فرمایا ہے۔ البتہ رزق عطا فرمانے کے بعد یہ لمیٹیشن بھی ہے، یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسی کو کھانا ہے اور اسی کو پینا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے اسے شریعت نے حرام کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ حرام کے قریب نہ جائیں، اور حلال جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو کھائیں، اور اس کے کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کریں۔ رزق اللہ کا وعدہ ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ رزق کی فراہمی، یہ فرض اپنے ذمہ لیا ہے۔ کوئی اسے پکارے یا نہ پکارے، کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے، وہ سب کا رازق ہے۔ اب کافر اللہ کو نہیں مانتے، مشرک نہیں مانتے، کیا وہ بھوکے مر جاتے؟ انہیں بھی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا حلم ہے، اس کا مالک کائنات کی یہ حکمت ہے کہ جو اس کو رب نہیں مانتا اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان۔ جو اس کو اپنا خالق اور اپنا مالک اور رازق نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ کتنا بڑا رب ہے، سب سے بڑا اور سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں بھی پروردگار عالم نے رزق عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔
ہر ایک کو مل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے پابندی ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے۔ جو ان کے سامنے آیا وہ اسے کھا جاتے ہیں، اسے ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن مسلمان کو یہ حکم ہے کہ تمہارے سامنے اگر کھانا اور پینا موجود ہو تو اپنے ہاتھ کو اس وقت تک آگے نہ بڑھاؤ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے، میرے رب نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک وارننگ بھی ہے، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کھانے اور پینے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا، جو سامنے آیا چٹ کر گیا، نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آیا، کس ذریعے سے آیا، کیسے آیا، چوری کا مال تو نہیں ہے، یہ سود کا مال تو نہیں ہے، یہ ڈاکے کا مال تو نہیں ہے، یہ وہ تو نہیں ہے جس میں صریحاً اللہ نے منع فرمایا ہے اس کے رسول نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرے، اگر اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، صرف ایک لقمہ، یا پانی کا ایک گھونٹ اگر اس کے حلق سے نیچے اتر جائے اور وہ حرام کا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس بندے کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور وارننگ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک لقمہ کھانے سے عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تو بعد کی بات ہے، وہ پیش بھی نہیں کی جا سکتی۔ فرشتے اس عبادت کو آسمانوں پر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہی نہیں جس بندے نے کھانے پینے میں احتیاط نہ برتی ہو اور جس نے تقوی اختیار کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے کبھی ایسے راستے پر چل کر دیکھا ہے جہاں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جنگل میں ایسا راستہ بھی آ جاتا ہے، دائیں بائیں کانٹے بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کانٹوں کے درمیان سے راستے سے گزرتا ہے تو بھلا کیا کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچ کر نکلتا ہے، کوئی کانٹا کپڑوں میں الجھ نہ جائے اور پنڈلی کو، پیروں کو زخمی نہ کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جس طرح آپ راستے پر کانٹوں سے بچ کر نکلتے ہیں، اسی طرح زندگی میں کھانے پینے میں، اپنی روزی کمانے میں اگر آپ احتیاط کر کے گزرے گے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو آپ گویا صاحب تقویٰ بن جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بے شک مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک مزدور، ایک غریب آدمی جس کی 500-600 دہاڑی ہے، اس کا تو بجٹ کسی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کرے؟ کھانے پینے کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اور اتنی مشکل کے باوجود پھر بھی اس کے سر پر شریعت کا حکم اسی طرح لاگو کھڑا ہے۔ اے غربت میں زندگی بسر کرنے والے، گھبراؤ نہیں، محنت کرنا تمہارا کام ہے، ایک نہ ایک دن رب تمہیں اتنا دے گا تم دوسروں کو دینے والے بن جاؤ گے۔ لیکن خبردار، اپنے پیٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کی بھوک کو دیکھتے ہوئے، اس کی پیاس کو دیکھتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے خبردار حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا۔ ہاں، اگر زندگی کے ختم ہونے کا خطرہ ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا بھوک سے، اسے اجازت ہے کہ جو میسر آئے اپنی زندگی کو بچائے۔ لیکن جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے،
جس کے خزانے، جس کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، جس کی جائیدادیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، مال مویشی ہیں، فصلیں ہیں، اگر وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے تو ان کو پکڑ ہوگی. ان سے پوچھا جائے گا کہ کھانے سے پہلے سوچا بھی تھا کہ یہ کہاں سے آیا، کس طرح کمایا گیا، کون دے کر گیا. تو جو بندہ اپنے حلال رزق کے اور روزی کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے تو اس کو نماز بھی مزہ دیتی ہے. وہ نماز میں آتا ہے تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، فقط اللہ کی ذات کی طرف رہتی ہے. اس کو ہر نیکی اطمینان بخشتی ہے، اس کے دل کی دنیا آباد رہتی ہے. وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں بنتا، وہ ٹینشن نہیں لیتا، بلکہ اس کے اندر ایک یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کرے گا میرا رب کرے گا. سبحان اللہ. جو اپنا ہر کام اللہ کے ذمہ لگا دے تو رب اتنی طاقت والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو مٹی کو بھی سونا بنا دے. سبحان اللہ. تو آج کل مرد مومن کو، مسلمان کو، ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی طرف جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایمان جب بھی کمزور ہوتا ہے جب ہم حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دیتے ہیں. اگر ہم حلال کھاتے رہیں، حلال پیتے رہیں تو جس طرح درخت بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا تنا پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. اور رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، پہلا فرض ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. ایک بندہ کسی شہر میں رہتا تھا اور بڑا مفلس اور غریب تھا، بڑی محنت کرتا تھا لیکن جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پوری نہیں پڑتی تھی. آخر بیوی بچوں سے مشورہ کیا کہ میں کسی اور شہر میں جا کر کمانے کے لیے جاتا ہوں، شاید ہمارے دن پھر جائیں. جس طرح ہمارے علاقے کے اکثر نوجوان روزی کی خاطر لاہور، سیالکوٹ، کراچی، بڑے بڑے شہروں میں، انڈسٹریل ایریا میں جاتے ہیں، بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں، تو کوئی ان کو یہ تانا نہ دے کہ یہ دنیا کمانے کے لیے گئے ہیں، یہ دنیا دار ہیں. نہیں، اگر کوئی بندہ رزق حلال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے لمبا سفر کر کے روزی کماتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دین دار ہے. وہ دنیا کا کام نہیں کر رہا، وہ تو دین کا کام کر رہا ہے. اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، سفر کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. اسے کوئی دنیا دار نہ کہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا اصل حقدار ہے. وہ محنت کر رہا ہے. اور القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ تقریروں میں کہا کرتا ہوں، کسی مزدور کو اوے کر کے نہ پکارا کرو. کیا ہوا اگر وہ آج تمہارے پاس 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کا بندہ ہے، تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا، اسے اوے کر کے نہ بلاؤ، اسے احترام سے اس کا نام لے کر بھائی جان کہہ کر پکارو. اگر اس کو عزت دو گے تو وہ تمہیں عزت دے گا، سبحان اللہ. جس کی وہ مخلوق ہے. تو وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں ایک جنگل میں سے گزر ہوا، بڑا حیران ہوا. ایک لولی لنگڑی لومڑی پڑی ہے لیکن ہے موٹی تازی. بڑا حیران ہوا، یہ تو چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہے، تو اسے رزق کہاں سے ملتا ہے کہ یہ باقی اس کا جسم بڑا موٹا تازہ ہے. تو اسی انتظار میں تھا کہ کوئی مجھے اس مسئلے کا حل مل جائے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگلی شیر ایک گائے کو مار کر گھسیٹ کر اسی کی طرف لا رہا ہے، اسی لومڑی کی طرف. یہ درخت کی اوٹ میں ہو گیا کہ کہیں شیر مجھ پہ حملہ نہ کر دے. اور یہ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکایات میں یہ درج فرمائی. عربی کی باقی کتابوں میں بھی یہ حکایت موجود ہے. جب وہ درخت کی اوٹ میں چلا گیا، شیر قریب آ کے اپنی شکار کو، گائے کو کھانے لگ گیا. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ بقیہ گائے چھوڑ کر چلا گیا. اب اس کو پتہ چلا کہ واہ میرے مولا، تو ہر شے پر قادر ہے، تو چاہے تو لولی لنگڑی لومڑی کو اس کی خدمت پر جنگل کا شیر لگا دے. سبحان اللہ. شیر چلا گیا، وہ لومڑی گھسٹتی گھسٹتی آئی اور باقی بچا کچا جو گوشت تھا چچڑے گائے کے، وہ اس کو کھانے لگ گئی. اب اس نے کہا
کہ یہ اپاہج لومڑی ہو کر اللہ نے جنگل کے شیر کو اس کا خادم بنا رکھا ہے۔ آج پتہ چلا کہ یہ موٹی تازی اس لیے ہے کہ جنگل کا شیر شکار کر کے پہلے خود کھاتا ہے، پھر اس کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کو کھا کھا کر یہ موٹی تازی ہے۔ اس نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ یہ جانور ہو کر اللہ اس کو کھلا رہا ہے، میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات میں سے ہوں، میں اپنی روزی کمانے کے لیے پردیس میں کیوں جاؤں، واپس چلتا ہوں، مجھے بھی رب اسی طرح روزی بھیجے گا جس طرح اس کو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اپنے گھر آ گیا، بیوی بچوں سے کہا بھی میرا کمرہ بند کر دیں، میں اندر بیٹھوں گا اور انتظار کرتا ہوں، میں نے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اندر بیٹھ گیا، ایک دن گزر گیا، ابھی اس انتظار میں ہے کہ کوئی میرا دروازہ آ کر کھٹکھٹائے گا، آٹا چینی گھی لے کر آئے گا، میرے بیوی بچے بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا، کیونکہ اللہ اس جنگل کے جانور کو کھلانے پر قادر ہے تو مجھے بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا کھانا پینے کا سامان لے کر۔ دوسرا دن گزرا، بیوی بچوں کی چیخیں بھوک کی وجہ سے، خود بھی بھوک اسے محسوس ہوئی۔ آخر جب 3 دن گزر گئے، بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بے وقوف انسان ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا، تو روزی کمانے کے لیے جا رہا تھا، خود بھی اندر مر رہا ہے بھوکا اور ہمیں بھی بھوکا مار رہا ہے، باہر نکل اور ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا اسی کمرے میں بیٹھ کر، یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، ادھر جنگل میں اپاہج لومڑی کو رزق پہنچا سکتا ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بھی، اور مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں حالانکہ انسان ہوں۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، ہاتف کہتے ہیں غیبی فرشتے کو، فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن جس کو اللہ آنکھوں میں طاقت دے انہیں نظر بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے نادان، تجھے تیرے رب نے ایک نہیں بلکہ 2 مثالیں دکھائی ہیں، ایک اپاہج لومڑی کی مثال اور دوسری جنگل کے شیر کی مثال۔ لومڑی تمہیں اس لیے دکھائی کہ یہ دوسروں کی محتاج تھی، جو جنگل میں تو نے دیکھی وہ دوسروں کی محتاج نظر آئی تجھے، اور جو دوسری مثال تجھے دکھائی شیر کی، شیر وہ مثال ہے کہ وہ اپنی طاقت سے، اپنے زور سے شکار بھی کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ افسوس تو نے لومڑی والی مثال تو ذہن میں رکھی، تمہیں تو رب یہ چاہتا تھا کہ تو شیر بنتا، تو لومڑی بن کر ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گیا، اور تجھے تو رب شیر بنانا چاہتا ہے۔ جا اٹھ اور اپنے ہاتھوں سے اپنا رزق حلال خود بھی کما اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا۔ تجھے یہ کس نے کہا ہے کہ تو لومڑی بن کر گھر میں بیٹھ جا، بلکہ تو شیر بن کر محنت کر، محنت کرنا تیرا کام ہے، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ وہ بندہ اٹھا اور اب اللہ کا نام لے کر روزی کمانے کے لیے گیا، اور پھر اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی کام نہ کچھ کرنا پڑے، بس خود بخود رزق آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 ہاتھ کس لیے دیے، یہ دماغ کس لیے دیا ہے، آنکھیں کس لیے دی ہیں، پورا وجود کس لیے دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے، روزی میں برکتیں ڈالنا اس کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ روزی کے لیے جد و جہد یا بھاگ دوڑ یہ کیوں رکھی گئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے، آسمان سے نیچے اترے نا، تو آپ کو بھوک لگی، جنت میں تو ہر شے وافر مل جاتی تھی، جس چیز کا ارادہ فرماتے تھے پھل ٹوٹ کر خود آپ کے منہ کے قریب آ جاتا تھا۔ لیکن جب زمین میں آئے تو یہاں تو پھلوں کے اور درختوں کے اتنے باغات نہیں تھے، فصلیں نہیں تھیں، رزق نہیں تھا اس وقت، آپ اکیلے تھے زمین پر تشریف لائے ہوئے، تو آپ کو غیب کی طرف سے ایک روٹی ملی، اور ایک فرشتے نے کہا کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر تمہارے لیے روٹی رکھ کر جا رہا ہوں، اس کو اٹھا کر کھا لینا۔ جب آپ اس روٹی کو اٹھانے کے لیے تیزی کی طرف اس کے چلے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ روٹی کسی طرح اس پہاڑ کی چوٹی سے سرکی اور نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ آپ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگ گئے،
آخر کافی محنت کے بعد روٹی کو پکڑ لیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے آدم روٹی کو تو نے پکڑ تو لیا ہے، اب قیامت تک تیری نسل بھی اور تو خود بھی یا اسی طرح روٹی کو کمانے کے لیے محنت کرو گے تو ملے گی، جو محنت کرے گا اسے رزق مل جائے گا، اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لہٰذا کوشش کرنا، جد و جہد کرنا تمہارا کام ہے، اور روزی میں برکتیں دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک سب کی روزی میں، رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔